اتنے خطرناک لوگ ہیں یہ، بہت سیانے ہیں کہ مرد آج کا جو ہے وہ بے وفا کیوں ہے۔ مرد سے مجھے ایک ہی جگہ پر اختلاف ہے اور وہ ہے بے وفائی۔ اگر ہم آج عاشق رسول ہوتے تو ہم دھوکہ دینے والوں میں سے نہ ہوتے۔ حضرت زینب سے ہمیں بیٹی ہونے اور بہن ہونے کا ثبوت ملتا ہے کہ جنہوں نے یزید کے دربار میں کھڑے ہو کر جو ہے وہ یزید کو للکار دیا تھا، کیڑے مکوڑے کھائیں گے ہمارا جسم، لیکن اگر ہماری نیکیاں ہوں گی تو پھر یہ نیکیاں جو ہیں وہ ہمارے اعمال جو ہوں گے وہ ہمیں بچا لیں گے۔ اور اعمال کیا ہے؟ ہمارے دھوکہ دینا۔ عشق نہ دیکھے محل مرارے، عشق نہ پوچھے ذاتا۔ میں کرنے والے محبت نہیں کرتے اور نہ میں کرنے والے جو ہے وہ عشق کرتے ہیں۔ ایک تو دھوکہ دیتے ہیں اور دوسرے مانتے بھی نہیں ہیں کہ ہم نے دھوکہ دیا ہے۔ جو آپ نیکیاں کر رہے ہیں وہ بھی نامہ اعمال میں لکھی جا رہی ہیں، جو بدی کر رہے ہیں وہ بھی نامہ اعمال میں لکھی جا رہی ہیں۔ جب دل ٹوٹتے ہیں تو دل خدا کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے گھر کو جب آپ توڑتے ہیں نا کسی کے سینے میں، تو یہ پھر آپ کو مکافات عمل سے گزرنا پڑتا ہے۔ جھوٹ بول کر آپ ان کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں، دھوکے دیتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں اور مکافات عمل سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ماں باپ کی دعائیں ساتھ ہیں، کہتے ہیں کہ بہن بھائیوں کا ساتھ ہے، کہتے ہیں کہ میرے یار دوست ساتھ ہیں۔ یہ سب دنیا کی باتیں ہیں۔ روزانہ نمازوں پہ سجدے کرو، لیکن اگر تم نے کسی یتیم کا حق کھایا ہے، تم نے کسی جو ہے وہ اپنے پیار کرنے والے کا دل دکھایا ہے، تم نے اپنے کسی من پسند شخص کو ٹھکرا کر جو ہے وہ کسی گند میں منہ مارا ہے، تو تمہیں دنیا میں چین نہیں نصیب ہوگا۔ اگر آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی بیٹیوں کو رلا رہے ہیں تو آپ اچھے مرد نہیں ہیں۔ آپ کے گھروں میں بیٹھی ہوئی عورتیں جو ہے وہ رو رہی ہیں اور اس وجہ سے رو رہی ہیں کہ کوئی دوسری عورت آپ کی زندگی میں ہے، تو آپ اچھے مرد نہیں ہیں۔ آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ عورت کو دکھ دینے والا جو یہ مرد ہے نا، وہ صرف ایک ہی جگہ آ کر اپنے ایمان کا سودا کرتا ہے اور وہ ہے دوسری عورت۔ یہ ذہنی مریض ہیں یہ مرد، کہ جو ایک عورت کے ساتھ خوشی نہیں ہے۔ مرد ہی جو ہے وہ آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ مرد ہی مولا علی علیہ السلام ہے۔ مرد ہی پیران پیر دستگیر انبیاء اولیاء اکرام ہیں۔ مرد ہی ہیں جو کلندر ہیں، حضرت لال شہباز کلندر، بو علی شاہ کلندر۔ تو یہ کلندر جو ہے وہ مرد ہیں، کیونکہ مرد نے جب اپنے نفس کو کنٹرول کر لیا نا، تو پھر مرد سے بڑا جو ہے وہ ولی اللہ کوئی نہیں ہے۔ اور عورت اس مقام پہ آ کر جو ہے وہ، عورتوں میں اگر مقام کسی کو ملا ہے تو وہ صرف ایک ہی عورت ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، کہ جو تمام عورتوں کی جنت کی سردار ہے، وہ خاتون جنت کہ جو میرے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہیں، کہ جن کی پاکی اور پاک دامنی کی جو مثالیں ہیں وہ میرے اللہ نے ہمارے سامنے رکھی ہیں۔ وہ ایک پاک باز بیوی جنہوں نے اپنے شوہر کی عظمت اور ان کی جو ہے وہ کبھی ان کے بارے میں جو ہے بات نہیں کی، کبھی اپنے شوہر سے کوئی خواہش ظاہر نہیں کی، کوئی ڈیمانڈ نہیں کی، کوئی کپڑے، کوئی چیزیں، کوئی معاملات اپنے شوہر کو پریشان کرنے کی کوشش نہیں کی۔ یہاں سے ہمیں جو ہے وہ اچھی بیوی ہونے کا ثبوت جو ہے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے ملتا ہے۔ حضرت زینب سے ہمیں بیٹی ہونے اور بہن ہونے کا ثبوت ملتا ہے کہ جنہوں نے یزید کے دربار میں کھڑے ہو کر جو ہے وہ یزید کو للکار دیا تھا۔ یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ ہم نے اگر ان کو اپنا رول ماڈل بنایا ہوتا نا، تو آج ہم لوگوں کو دھوکہ نہ دے رہے ہوتے۔ اگر ہم آج عاشق رسول ہوتے تو ہم دھوکہ دینے والوں میں سے نہ ہوتے۔ صرف سب منہ سے کہہ دینا کہ میں عاشق رسول ہوں کافی نہیں ہوتا۔ عاشق رسول کے لیے عشق میں مٹنا پڑتا ہے۔ عشق نہ دیکھے محل مرارے، عشق نہ پوچھے ذاتا۔ عشق میں کوئی ذات نہیں ہوتی، عشق عشق ہوتا ہے، اور عشق صرف خدا کے لیے ہے، یہ بندے کے لیے نہیں بنا۔ محبت بندے کے لیے بنی ہے۔ تو جب عشق کی سیڑھی پر چڑھو نا، تو پھر اپنی میں کو ختم کرو۔ اپنی میں کو ختم کرو گے، میں کرنے والے محبت نہیں کرتے، اور نہ میں کرنے والے جو ہے وہ عشق کرتے ہیں۔ جن کی زندگی میں اپنی ذات اہم ہوتی ہے وہ کسی کو اہمیت دے ہی نہیں سکتے۔ جو اپنی ذات کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کے اندر جو ہے وہ ایک پوری سلطنت بنائے بیٹھے ہیں، وہ یہ سمجھ لیں کہ آپ کچھ بھی نہیں ہیں۔ انسان کو اللہ نے کیڑے مکوڑے کے جو ہے وہ حوالے کرنا ہے جب اس نے مرنا ہے۔ کیڑے مکوڑے کھائیں گے ہمارا جسم، لیکن اگر ہماری نیکیاں ہوں گی تو پھر یہ نیکیاں جو ہیں وہ ہمارے اعمال جو ہوں گے وہ ہمیں بچا لیں گے۔ اور اعمال کیا ہے؟ ہمارے دھوکہ دینا۔ انسانیت قضا کر کے لوگ مسلح لیے پھرتے ہیں یہاں پر، انسانیت قضا کر کے، انسانیت کی تذلیل کر کے، لوگوں کو دھوکے دے کے، لوگوں کے ساتھ فراڈ کر کے، کسی کے کاروبار پہ جو ہے وہ قبضہ کر کے، کسی سے جھوٹ بول کے پیسے نکلوا کے، کسی کے ساتھ دھوکے بازیاں کر کے، کسی کے کانٹیکٹس استعمال کر کے، کسی کی جو ہے وہ تذلیل کر کے، کسی کے معاملات اور حالات زندگی کو جو ہے وہ تباہ و برباد کر کے جو ہے وہ لوگ یہاں پر دھوکے دے رہے ہیں۔
دھوکے دے رہے ہیں اور مانتے بھی نہیں ہیں. کیسی خوبصورت بات ہے. ایک تو دھوکہ دیتے ہیں اور دوسرے مانتے بھی نہیں ہیں کہ ہم نے دھوکہ دیا ہے. بات یہ ہے کہ وقت گزر جاتا ہے اور وقت گزرنے کے لیے ہے. انسان بڑی بے یقینی چیز ہے. اگر انسان پر اللہ کو اتنا یقین ہوتا تو دائیں بائیں 2 فرشتے کرام کاتبین نہ بٹھاتا کہ ایک نیکی لکھ رہا ہے اور ایک بدی لکھ رہا ہے اور مسلسل لکھ رہا ہے. جو آپ نیکیاں کر رہے ہیں وہ بھی نامہ اعمال میں لکھی جا رہی ہیں, جو بدی کر رہے ہیں وہ بھی نامہ اعمال میں لکھی جا رہی ہیں. اچھے راستے پر ہیں, لوگوں کی خدمت کرتے ہیں, لوگوں کو عزت دیتے ہیں, محبت کرتے ہیں. ایسے نہیں ہوتا کہ آپ 4 بندوں کی عزت کرتے ہیں اور آپ اپنے ساتھ چلنے والے مخلص لوگوں کی بے عزتی کرتے ہیں. آپ اچھے انسان نہیں ہیں, آپ با کردار انسان نہیں ہیں. با کردار انسان کی آنکھ میں حیا ہوتی ہے. با کردار انسان اور با کردار مرد جو ہوتے ہیں نا, وہ بے حیائی کے زمرے میں نہیں آتے. میں بتا رہی تھی آپ کو کہ مرد آج کا جو ہے وہ بے وفا کیوں ہے. مرد کی عظمت اس لیے بیان کی ہے کہ میں ہمیشہ مرد کی عظمت بیان کرتی ہوں. مرد کی جو ہے وہ عزت, میری تکریم جو ہے وہ میری زندگی میں ہمیشہ رہے گی. لیکن مرد سے مجھے ایک ہی جگہ پر اختلاف ہے اور وہ ہے بے وفائی. وہ ہے آنکھ میں حیا کا نہ ہونا. وہ ہے اپنی بیوی کو دھوکہ دینا. وہ ہے اپنے ساتھ چلنے والی, اپنی جو ہے وہ اپنے سے پیار کرنے والی اس عورت کو دھوکہ دینا کہ جس نے جو ہے وہ اس کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیا ہو, جس نے اس کی خاطر جو ہے وہ اپنے آپ کو تبدیل کیا ہو, جس نے ایک شخص کی خاطر جو ہے وہ اپنا سب کچھ لٹایا ہو. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب سب گزرتا ہے نا تو یقین مانیں دل ٹوٹتے ہیں. جب دل ٹوٹتے ہیں تو دل خدا کا گھر ہے, اللہ کا گھر ہے. اور اللہ کے گھر کو جب آپ توڑتے ہیں نا کسی کے سینے میں, تو یہ پھر آپ کو مکافات عمل سے گزرنا پڑتا ہے. یہاں روح پر بڑی گہری ضربے لگاتے ہیں آپ لوگوں کے, روحیں چھلنی کر دیتے ہیں لوگوں کی. لوگ آپ پر اعتبار کرتے ہیں, اعتماد کرتے ہیں, جھوٹ بول کر آپ ان کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں, دھوکے دیتے ہیں, فراڈ کرتے ہیں اور مکافات عمل سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ماں باپ کی دعائیں ساتھ ہیں, کہتے ہیں کہ بہن بھائیوں کے کا ساتھ ہے, کہتے ہیں کہ میرے یار دوست ساتھ ہیں. یہ سب دنیا کی باتیں ہیں. جس دن تم نے کسی ایسے شخص کے ساتھ زیادتی کی نا جس کا تعلق خدا کے ساتھ ہے, اور وہ تمہارے نام لے کے خدا کے آگے گڑ گڑانے لگ گیا, تمہارا نام لے کے اس نے خدا سے تمہاری شکایت کر دی, تو اس دن نہ ماں باپ کی دعائیں کام آئیں گی, نہ تمہارے دوستوں کا ساتھ کام آئے گا, اور نہ تمہاری عبادتیں کام آئیں گی. یہاں لوگ لوگوں کے دل دکھا کر یہ سمجھتے ہیں, لوگ انہیں تکلیف اور اذیت پہنچا کے یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت کافی ہے تمہیں بخشوانے کے لیے. تو عبادت کافی نہیں ہے. تم مصلے بچھا لو, روزانہ نمازوں پہ سجدے کرو, لیکن اگر تم نے کسی یتیم کا حق کھایا ہے, تم نے کسی جو ہے وہ اپنے پیار کرنے والے کا دل دکھایا ہے, تم نے اپنے کسی من پسند شخص کو ٹھکرا کر جو ہے وہ کسی گند میں منہ مارا ہے, تو تمہیں دنیا میں چین نہیں نصیب ہوگا. تمہارا چین سکون جو ہے وہ برباد ہو جائے گا, تمہارا ذہنی سکون برباد ہوگا. یہ وہ حقیقتیں ہیں جو میں نہیں آشکار کر رہی, یہ میرا اللہ فرما رہا ہے. کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو تمہیں ایذا دینے والی باتیں کرتے ہیں تم ان کی باتوں پر غور مت کرو, میں ہوں, میں دیکھ رہا ہوں. اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے. جب آپ شدید کسی کی ذات پر حملہ کرتے ہیں, کسی کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچاتے ہیں, کسی کو گالیاں نکالتے ہیں, کسی کی تذلیل کرتے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میرا اللہ نہیں دیکھ رہا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ شخص خاموشی سے اگر آپ کی گالی برداشت کر سکتا ہے, آپ کی طرف سے آنے والے تلخ جملے جو کہ آپ نے صرف چند ٹکوں پہ بکنے والے لوگوں کی خاطر جو ہے وہ ایک عزت دار آدمی پر جو ہے وہ الزامات کی جو ہے وہ بارش کی, اور ایک عزت دار آدمی کو آپ نے جو ہے وہ یہ عورت کو جو ہے آپ نے ذلیل کیا, اور یہ قابل جو ذکر عورتیں ہیں جو چند ٹکوں میں اپنا جسم بیچتی ہیں, ان کی خاطر اگر آپ نے ایک عزت دار عورت کی جو ہے وہ تذلیل کی ہے, مرد یہاں آ کر جو ہے وہ بے وفا ہوتا ہے. مرد کی یہاں آ کے جو ہے وہ مکافات عمل شروع ہوتا ہے کہ جب وہ ایک عزت دار عورت کو گالی اس لیے نکالتا ہے کہ ایک 2 نمبر عورت جو ہے, ایک 3rd کلاس عورت جو ہے, ایک وہ عورت جو اپنا جسم بیچ رہی ہے, وہ اس کی طرف راغب ہے, وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ جانا چاہتا ہے. ایک بیوی کچھ بھی کر لے مرد کے لیے, ایک جو ہے وہ شخص کے لیے, لیکن یہ مرد جو ہے وہ ایک ہی جگہ پر آ کر جو ہے وہ اپنی ساری عظمت کو کھو دیتا ہے, اور وہ ہوتا ہے یہ بے وفائی, جس میں وہ 2 ٹکے کی عورت کے آگے بک جاتا ہے, جس میں وہ اپنے ایمان کا سودا جو ہے وہ 2 ٹکے کی عورت کے سامنے کرتا ہے. آپ نے اس 2 ٹکے کا لفظ جو ہے وہ پہلے خلیل الرحمن قمر سے سن رکھا ہوگا, لیکن وہ صحیح کہتے ہیں. آج میں اس کی تصدیق کرتی ہوں کہ خلیل الرحمن قمر جو 2 ٹکے کی عورت جس کو کہتا ہے, وہ 2 ٹکے کی عورت وہ ہے جو لوگوں کے گھر خراب کر رہی ہے, جو لوگوں کی جو ہے وہ رشتے خراب کر رہی ہے, جو بیچ میں آ کے اپنے جسم فروشی کے اڈوں پر جو ہے وہ بیٹھی ہیں,
اور جو کسی کا شوہر چھین لیتی ہیں، کسی کا پیار کرنے والا چھین لیتی ہیں، کیونکہ ان کا یہ کاروبار ہوتا ہے، ان کا یہ کام ہوتا ہے. اور لعنت ہے ایسے مردوں پر کہ جو اس طرح کی عورتوں کے پیچھے جو ہے وہ عزت دار عورتوں کو کی عزتوں کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں. بد نسلی ہے وہ آدمی، نسل نہیں ہے اس کی، کہ جس نے جو ہے وہ عورت کو اس لیے دھوکہ دیا کہ وہ کسی 2 نمبر عورت کے ساتھ جو ہے وہ اس کا چکر چل رہا ہے، کسی 2 نمبر عورت کے ساتھ جو ہے وہ اس کے تعلقات ہیں. بد نسلوں میں جو ہے وہ شمار ہوتا ہے معذرت کے ساتھ. مرد یہاں آ کے مار کھاتا ہے، اور یقین کریں یہیں سے مرد کا مکافات عمل شروع ہوتا ہے. یہ جو پھر مرد جو ہے وہ بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں، یہ جو موتیں ہوتی ہیں، یہ جو اذیت ناک جو ہے وہ مرحلے شروع ہوتے ہیں، یہ جو چیزیں اور ذلالت کے دور شروع ہوتے ہیں مردوں کے لیے. یہ ذلالت بھی مردوں کے حصے میں کیوں آتی ہے؟ کیونکہ آپ نے عورت کو ذلیل کیا ہوتا ہے. اگر آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی بیٹیوں کو رلا رہے ہیں تو آپ اچھے مرد نہیں ہیں. آپ کے گھروں میں بیٹھی ہوئی عورتیں جو ہے وہ رو رہی ہیں، اور اس وجہ سے رو رہی ہیں کہ کوئی دوسری عورت آپ کی زندگی میں ہے، تو آپ اچھے مرد نہیں ہیں. آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا، آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا پڑے گا. آپ اپنے چند لمحوں کے سکون کے لیے ایک عزت دار عورت کی دھجیاں اڑا رہے ہیں عزت کی. آپ اسے گالم گلوچ کرتے ہیں، اسے گالیاں نکالتے ہیں. مرد پتہ ہے گالم گلوچ پہ کب اترتا ہے؟ جب آپ اس کا کوئی 3rd کلاس عشق پکڑ لیتی ہیں، جب آپ اس کو جو ہے وہ رنگ کے ہاتھوں پکڑ لیتی ہیں، جب آپ اس کی آنکھوں کی بے حیائی پکڑ لیتی ہیں، جب آپ اس کا دوسرے کے ساتھ افیئر پکڑ لیتی ہیں، تب مرد جو ہے وہ آپ پہ گالم گلوچ پہ اترتا ہے. مرد کی بس شان یہاں آ کے مجھے جو ہے وہ تکلیف دیتی ہے، اور مجھے یہ بات کہنی پڑتی ہے. یہاں میں عورتوں کے ساتھ ہوں، یہاں میں مردوں کے ساتھ نہیں ہوں، کیونکہ عورت کو دکھ دینے والا جو یہ مرد ہے نا، وہ صرف ایک ہی جگہ آ کر اپنے ایمان کا سودا کرتا ہے، اور وہ ہے دوسری عورت. اور کافی دفعہ تو لوگوں کو عادتیں ہوتی ہیں. بہت سے لڑکے میں نے ایسے دیکھے جنہیں عادتیں ہیں، مختلف لڑکیوں کو جو ہے وہ پیار کی پینگیں چڑھائی ہوئی ہیں. اس سے بھی بات کر لے، اس سے بھی بات کر لی، اس سے بھی بات کر لی، اسے بھی زندگی میں شامل کر لیا. یہ مینٹل ڈس آرڈر ہے، یہ ذہنی مریض ہیں یہ مرد، کہ جو ایک عورت کے ساتھ خوشی نہیں ہے. اللہ نے ایک عورت کے ساتھ رہنے کا حکم دیا، اور وہ بھی عزت کے ساتھ. اور یہ مرد پتہ آپ کو بار بار کیا بات سنا رہے ہوں گے؟ ہم تو ایک عورت کے ساتھ رہتے ہیں، جب تک ایک عورت ہمارے ساتھ رہتی ہے تب تک ہم ایک عورت کے ساتھ رہتے ہیں، اور اسی عورت کو تذلیل کر کے اپنی زندگی سے نکال دیتے ہیں. اور وہ جو دوسری عورت جس کے ساتھ نیا نیا چکر چلایا ہوتا ہے، اس کو اپنی زندگی میں جو ہے وہ انٹرسٹ دے دیتے ہیں، اور پھر اسے یقین دلا رہے ہوتے ہیں کہ اب تم میرے ساتھ ہو نا، تو اب جو ہے وہ بس تم ہی ہو. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جب اس سے دل بھر جاتا ہے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ ایسی حرکتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اسے بھی زندگی سے نکالتے ہیں، اور پھر وہ جو دوسری پھنسائی ہوئی ہوتی ہے اس کو اپنی زندگی میں جو ہے وہ لے آتے ہیں. یہ سرکل چلاتے ہیں کچھ مرد. اتنے خطرناک لوگ ہیں یہ، بہت سیانے ہیں. میں ان کو کہتی ہوں بہت سیانے ہیں. کسی ایک شخص کو میں نے کہہ دیا تھا کہ آپ بہت سیانے ہیں، تو ان کو بڑی تکلیف پہنچی تھی، بڑی اذیت پہنچی تھی میرے اس جملے سے کہ مجھے سیانہ کیوں بول دیا. سیانہ اس کو بولا جاتا ہے جو ایک سے زائد عورتوں کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ جو ہے وہ لگاتا ہے، اور سیانہ بنتا ہے کہ شاید اس کی بیوی کو پتہ نہیں چلے گا، شاید اس کی محبوبہ کو پتہ نہیں چلے گا. مرد 7 والی سیٹ پر بیٹھ کر اگر کسی کو میسیجز کر رہا ہوگا نا، تو عورت کی نظر اتنی تیز ہے کہ وہ پرکھ لیتی ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے. مرد اگر کسی کے ساتھ جو ہے وہ اپنی ایسوسیشن ہوگی نا اس کی، اور وہ کسی دوسری عورت کی خاطر اپنی عورت کی تذلیل کر رہا ہوگا، تو یہاں سے آپ سمجھ لیں کہ مرد بدل چکا ہے، مرد کا ایمان بدل چکا ہے، اور اس کا دل بھر چکا ہے آپ سے. یہ کھلونے سمجھا ہوا انہوں نے عورتوں کو، یہ لڑکیوں کو کھلونے سمجھتے ہیں. انہیں لڑکیاں جو ہے وہ کھلونا لگتی ہیں کہ جب دل چاہا جو ہے وہ اس سے کھیلا، اور جب دل چاہا توڑ دیا. لیکن مجھے قدرت کے ایک عمل سے بہت پیار ہے، اور وہ عمل ہے مکافات عمل. جب میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے نا کہ مکافات عمل ہوگا، تو آپ یقین کریں مجھے بڑا سکون ملتا ہے. اور جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا، جب میں یہ الفاظ سنتی ہوں تو میرے دل میں سکون آ جاتا ہے.